کہ پیرنٹس جو کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو دوستیاں نہیں بنانی آتی, ہر جگہ سے مار کھا کے آ جاتے ہیں, کر لیں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے گرج اینڈ غصہ. کہ پیرنٹنگ میں صرف نظر آنے والی چیزوں کا امپیکٹ نہیں ہوتا, بلکہ میں یہ کہوں کہ نظر آنے والی چیزوں کا امپیکٹ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے, تو شاید یہ زیادہ بات بہتر ہوگی. بچے کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی پریشانی ہو تو تم مجھے بتاؤ, یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے. وہ اپنی الگ شناخت بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ٹین ایجرز کے تو جو باغیانہ رویے ہیں وہ بہت سارے. اسی طرح انسین فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس کے لہجے کیا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو آپ جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ سچ بولیں اور یہ حکم ہے نماز پڑھنی چاہیے, سچ بولنا چاہیے, غیبت نہیں کرو, اور یہ سب کچھ پیرنٹس خود کر رہے ہوتے ہیں خود زندگیوں کے اندر. اچھا, پھر ان کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگی میں پڑھائی کہیں نہیں ہوتی. ان کو کتابوں سے محبت کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن خود کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. ان بچوں کو پروڈکٹیو لائف اور اسکرین چھوڑنے کے بارے میں اور بامقصد کام کرنے کے بارے میں, اچھے مشاغل اپنانے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. بٹ کتنے ہی پیرنٹس ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو رول ماڈل کرتے ہیں بچوں کے سامنے, کہ وہ روزانہ کتاب پڑھتے ہیں, باغبانی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا کمیونیکیشن کرتے ہیں, اچھے لٹریری سرکلز کو جوائن کرتے ہیں, اچھی کمیونٹیز ٹائپ کانسیپٹس پہ بات کرتے ہیں, یا لوگوں کے ساتھ اچھا ہیلدی انٹریکشن بنانے کے لیے کوئی فورمز کرتے ہیں, بناتے ہیں, یا ریلیٹیوز کے ساتھ بیٹھ کے بڑی پروڈکٹیو ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر ڈفرینٹ اچھی جو ہابیز ہوتی ہیں خود پیرنٹس اچھے اسٹف کو, اچھے کانٹینٹ کو دیکھنا. تو یہ کتنے خود پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, خود ان کی زندگی میں کتابوں کے, اسکولوں کے بارے میں دائیں بائیں نفرت والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, برڈن اور پریشرز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, زندگی میں کوئی خود خاص مقصد کے بغیر بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کو بہت مشکل ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ کس چیز کا کیا ہوتا ہے مقصد اور کیا ہوتی ہیں پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتابیں پڑھیں اور سیکھیں اور جانیں, لیکن کتابیں انفارچونیٹ پیرنٹس کی اپنی زندگی میں نہیں ہیں. تو اس طرح ایک دوسری کمی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جو خود دیکھی نہیں ہیں کئی, یعنی جو کہہ رہے ہیں اور جو دکھا رہے ہیں, تو بچے کے لیے آپ کے کہے ہوئے الفاظ کی وقت نہیں ہے بلکہ آپ کے کیے ہوئے کی وقت ہے. دیٹ از وائی ہم پیرنٹس کو اچھا رول ماڈلز بننے کی ترغیب دیتے ہیں, اور ہمیں بننا چاہیے آف کورس, کہ ہم بچوں کے لیے اچھے رول ماڈلز بنے رادر دین کہ ہم ان کے بہت زیادہ لیکچرنگ, نصیحتیں, ایڈوائز کرتے رہیں. تو بچوں کے لیے آپ کو اہم ترین چیز یہ پیدا کرنی ہے کہ آپ اچھے رول ماڈلز بنیں. اپنی ذات میں اچھی جتنی چیزیں بچوں کے اندر لانا چاہتے ہیں پہلے وہ اندر لانا شروع کریں, اور اس کے بعد جو ہم نے آئیڈیا ڈسکس کیا کہ بچوں کو کس طرح آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کانورسیشنز کرنی ہے, سوال جواب کرنے ہیں, ڈفرنٹ آئیڈیاز کو ان کے سامنے لے کر آنا ہے, اور ان کے سامنے ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز رکھنے ہیں. اگر ایک ہی بات کو سمجھانا ہے تو کبھی جانوروں کی سٹوری سے, کبھی پھولوں کی سٹوری سے, کبھی انسانوں کی کہانی سے, کبھی دوسری کہانی سے آپ نے بتانا ہے, کبھی کوئی بچپن کے واقعے سے. اسی طرح آپ نے اگر کوئی چیز سکھانی ہے, یا خاص طور پر اگر ٹین ایجرز ہیں تو ان کے سامنے آپ نے کمیونیکیشن کو اتنا اوپن رکھنا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیا کو بیان کریں, اور آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے خراب سے خراب جو آپ کی نظر میں ہے, برے سے برے آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے ان سے سوال کریں, اور پھر اس کے بعد یہ کہیں کہ آئیڈیا یہ کتنا مجھے سمجھ میں آیا, کتنا نہیں سمجھ میں آیا, اور بجائے اس کے کہ آپ اپنے کنکلوژنز اینڈ ریزلٹس ان کو پکڑا دیں. تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں, جو دکھتے نہیں ہیں, لیکن ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیسے کہا جا رہا ہے, کس طرح کہا جا رہا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی بہتر انسان بننے کا سفر شروع کریں. تو آپ